رخ یار کے صدقے۔ بینا آنٹی، آپ کی بیٹی مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کسی ایسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ سارم ماتھا مسلتا بولا۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ماما، میں نے خود انہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کہ بہت محبت سے اس کو دیکھ رہے تھے، پلوشے روتے ہوئے چلائی۔ سارم نے بے بسی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ بینا آنٹی پہ ڈالی جو سپاٹ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ پلیز یار، آپ تو ایسا نہ کریں، میں کیوں پلوشا کو چھوڑ کے کسی اور میں انٹرسٹ لوں گا؟ وہ بینا آنٹی کو صفائی دیتا بولا۔ پھر وہ لڑکی کون تھی جسے پلوشا نے دیکھا؟ بینا آنٹی کا لہجہ سرد تھا۔ سارم نے لب بھینچے۔ انہیں دیکھا؟ کوئی بھی نہیں تھی، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ سارم پھر مکر گیا۔ مما، یہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، پلوشا چلائی۔ بینا آنٹی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع کیا۔ سارم، جو تم کہہ رہے ہو مجھے اس بات پہ آج مکمل یقین نہیں آ رہا۔ بہتر ہوگا کہ تم پلوشا کو یقین دلا دو، جس نے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگلے ہفتے تم دونوں کی شادی ہے، اور آج یہ سب تماشا؟ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سارم نے ایک بے بس سی نگاہ پھر سے پلوشے پہ ڈالی۔ وہ سب کچھ بگاڑنے پہ تلی ہوئی تھی۔ بینا آنٹی اپنی کہہ کر آفس سے باہر نکل گئیں۔ سارم نے پلوشے کی جانب دیکھا تو اس نے آنسو پوंچھتے ہوئے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ سارم کو اسے ہر حال میں منانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ پلوشا کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پلوشے کی خوشی کے ساتھ صرف اس کی ہی نہیں، اس کی بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی، کیونکہ ایک ہفتے بعد اس کی اور پلوشے کی شادی کے ساتھ سالار منت کی بھی شادی تھی، جو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اپنی بہن منت کی خاطر وہ پلوشے سے شادی کر رہا تھا، کیونکہ یہ بینا آنٹی کی ہی خواہش تھی کہ وہ منت کو اپنی بہو بنائیں گی۔ اگر سارم پلوشے سے شادی کرے گا اور اپنی بہن کی خوشی کی خاطر وہ اپنی محبت کی قربانی دے رہا تھا، وہ کسی اور کو چاہتا تھا، لیکن اپنی زندگی میں وہ پلوشے کو ہی لا رہا تھا۔ لیکن آج آخری بار وہ سیماب سے ملنے آج ایک ہوٹل میں گیا تھا اور اسے ساری سچویشن سمجھائی اور اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ سیماب ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، وہ سارم کو پسند کرتی تھی اور سارم نے بھی اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اچانک وہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے بہت پیچھے ہٹا تھا۔ سیماب کو اپنی خودداری اپنی عزت سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا تو سیماب بھی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ ایک دیوانگی اور جنون نہیں تھا اس کے اندر کہ وہ سلگتی اور جھڑکتی۔ وہ ایک حقیقت پسند اور بہت بہادر لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر سارم کا دل بری طرح سے دکھا اور بے اختیار سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے حوصلہ دینے کے لیے کہ اسی وقت پلوشا نے وہاں ان دونوں کو دیکھ لیا اور یہاں اپنی ماں کے آفس میں آتے ہی اس نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیسے پلوشا کو ہینڈل کرے، کیونکہ وہ ایک طرح کی سائیکو لڑکی تھی، جس بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ ایسے میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ سالار اور اس کی بہن منت کی زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ سارم اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کرنے لگا کہ پلوشے نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ خبردار، مجھے چھوا تو جاؤ، جس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اسی کے ساتھ جا کر بیٹھو اور اسی کا چہرہ بھی چھو۔ نروٹھے انداز میں کہتے ہوئے پلوشا آنسو بہاتے سارم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یار، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے پلوشے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اس لڑکی سے شادی کرتا، تم سے نہیں۔ میری ایک ہفتے بعد تمہارے ساتھ شادی ہے، کیا تم مجھ پہ اتنا سا بھی بھروسہ نہیں کرتی؟ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پلوشے نے اس کی جانب دیکھا۔ پھر آپ نے اس لڑکی کا ہاتھ کیوں تھاما ہوا تھا؟ یا وہ ایک باختیار کیفیت تھی؟ وہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ادھر دیکھو میری طرف۔ آج کے بعد سارم صرف اپنی پلوشے کا ہاتھ تھامے گا۔ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوا پھر سے اس کے گال پہ آئے آنسو کو پونچھنے لگا۔ پلوشا نے بھی اب ذرا خود میں لچک پیدا کی۔ وہ سارم سے محبت نہیں، عشق کرتی تھی، جنونی تھی،
اتنی کہ سارم کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ پاگل تھی اس کے پیچھے۔ یہی وجہ تھی کہ بینا آنٹی اپنی بیٹی کی دیوانگی اور جنون کو دیکھتے ہوئے سالار اور منت کے رشتے پر بھی راضی ہوئی تھی، ورنہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے کبھی بھی تعلق نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہاب صاحب کی ڈیتھ کے بعد ان کا سارا کاروبار بینا تبسم نے سنبھالا تھا۔ ان کا ایک بیٹا سالار اور بیٹی پلوشے تھی۔ سالار ان کی سوتن کا بیٹا تھا اور وہ وہاب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی میں سے سالار ان کا بیٹا تھا، جبکہ پلوشے ان کی سگی بیٹی تھی اور وہ سالار سے سگی ماؤں جیسی ہی محبت کرتی تھی، لیکن پلوشے میں ان کی جان بستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سالار نے بینا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ پہلی بار میں انکار کر چکی تھی کہ وہ کسی مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی، لیکن جب یہی کام پلوشا نے کیا اور سارم سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو بینا آنٹی اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہو گئی، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ سارم منت کا بھائی ہے تو ان کے لیے مزید معاملات آسان ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی محبت کو سیکیور کرنے کے لیے سالار اور منت کی محبت کو بھی اپنا لیا۔ سالار، یہ دیکھیں، یہ ڈریس کتنا خوبصورت ہے۔ منت اور سالار اس وقت ایک بہت بڑی مارکیٹ میں موجود تھے۔ منت اور سالار اپنی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے اس وقت ایک ساتھ موجود تھے۔ سالار منت کے بتائے ہوئے ڈریس کو دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت ہے اور تم پہ جچے گا بھی، لے لو۔ سالار نے پیار بھری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے لینے کا کہا تو منت مسکرائی۔ 4 سے 5 بوتیک سٹائل ڈریسز لینے کے بعد اب وہ اپنے لیے شادی کا لہنگا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ڈریسز سے میچنگ کچھ جیولری بھی لینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن سالار اتنے میں ہی تھک گیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں منت، پہلے چل کر کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تمہاری شاپنگ مکمل کریں گے۔ سالار نے موبائل پہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے منت سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، چلے چلتے ہیں۔ دونوں مارکیٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے۔ سالار نے گاڑی کو ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا کیا اور منت کو لیے ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ آرڈر لکھوانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر بیٹھے تھے۔ ویسے شادی کو صرف 2 دن رہ گئے ہیں، لیکن بھائی نے اور پلوشے نے شادی کی بالکل کوئی شاپنگ نہیں کی۔ وہ دھیمے سے سالار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کر لیں گے، ان کا کیا ہے؟ پلوشے آن لائن شاپنگ کر لے گی اور باقی سارے کام تم دیکھ لینا۔ اگر سارم کے لیے کچھ لینا ہے تو لے لیتے ہیں، سالار نے سرسری انداز میں کہا۔ نہیں، بھائی اپنی شاپنگ خود کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ویٹر کھانا سرو کر کے جا چکا تھا اور وہ مکمل طور پر اب کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہائے من، کیسی ہو؟ اچانک سے اپنے اوپ سے ایک لڑکی کی آواز سنتی منت چونکی۔ وہ اس کی کالج کی دوست تھی۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو منت دنگ رہ گئی۔ ارے، پہچانا نہیں؟ میں سمیرا، تمہاری کالج کی دوست۔ بھول گئی کیا؟ مجھے تو تم بہت اچھے سے یاد ہو، سمیرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت اپنائیت سے کہا۔ ہاں تم سمیرا، ہاں یاد آ گیا۔ کیسی ہو؟ منت نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو بہت فٹ فاٹ ہوں، تم سناؤ، یہ کون ہے؟ سمیرا نے سالار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ یہ سالار ہیں، میرے منگیتر۔ 2 دن بعد ہماری شادی ہے، منت نے اسے مختصراً بتایا۔ سالار، لیکن تم تو کالج میں بتا رہی تھی کہ تمہارے منگیتر کا نام حسن ہے، جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ سمیرا کی بات پہ منت کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ اس نے گھبرا کر سالار کی جانب دیکھا، جبکہ سالار نے الجھی ہوئی نظر سے دونوں کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سمیرا، سمیرا نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا۔ غلط فہمی کیسی؟ تم نے تو ہمیں ٹریٹ بھی دی تھی اپنی منگنی کی، بھول گئی ہو کیا؟ کتنی بڑی ٹریٹ دی تھی تم نے۔ ہاں، تم نے تصویر نہیں دکھائی تھی اور ہمیں ملوایا بھی نہیں تھا، پھر اچانک سے تم غائب ہو گئی۔ سمیرا تو ہر چیز جیسے اپنی یادداشت میں محفوظ کیے ہوئے تھی۔ سمیرا آؤ، ہمارے ساتھ جوائن کرو۔ منت سے جواب نہ بن پایا تو اسے کھانے کی آفر کی۔ نہیں تھینک یو سو مچ، میں چلتی ہوں، میری اپنی بھابھی کے ساتھ آئی ہوئی ہوں، اصل میں نا میری بھی شادی ہے تو اس کی شاپنگ کر رہے تھے۔ خیر، یو کیری آن، اینڈ سوری، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔
سمیرا بھی کچھ اندازہ لگا لیا تھا کہ منت نے سالار کو حسن کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور شاید وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر گئی ہے، تو اس نے وہاں سے نکلتے ہوئے اپنی طرف سے معاملہ ختم کرنا چاہا، لیکن اس کی بھول تھی۔ سالار ایک انتہائی پوزیسو انسان تھا۔ جو چیز اس کی تھی وہ صرف اسی کی تھی۔ جس نے آج تک کبھی یوزڈ ہوئی چیز استعمال نہیں کی، وہ اپنی شادی کیا ایک ایسی لڑکی سے کرے گا جس کی لائف میں آلریڈی پہلے سے کوئی تھا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے منت کی جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھا۔ منت سر جھکا کے کھانا کھانے میں مصروف رہی، جبکہ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سالار اس سے سوال کرے گا اور اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اس صورت میں سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ سالار اسے گھر کے دروازے پہ ہی چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ سارا سامان لے کر اندر آئی اور بستر پر ڈھہ سی گئی۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہاں، وہ بے قصور تو تھی، لیکن چھپا کر قصوروار بن گئی۔ لیکن کسی کا ماضی اتنا تلخ نہ ہو کہ اسے کسی کو اپنے حال میں اس کو لاتے اس کا حال برباد ہونے کا خطرہ ہو۔ سالار نے اسے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، کچھ نہیں پوچھا، لیکن اس کی خاموشی منت کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ شام کو سارم گھر آیا تو منت بہت زیادہ چپ چپ تھی۔ کیا بات ہے منت؟ آج تمہارے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے؟ تم تو سالار کے ساتھ شاپنگ میں گئی تھی نا؟ تو پھر کیا ہوا جو اتنی اداس ہو؟ سارم اپنی بہن کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ اپنا آپ تک قربان کر رہا تھا، اور آج اس کے چہرے پہ خوشی کی کوئی رمق تک محسوس نہ ہوئی تو وہ چونک گیا۔ سارم کے پوچھنے کی دیر تھی کہ منت کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا۔ سارم نے فوراً اس کو اٹھ کر اپنے گلے سے لگایا۔ کیا بات ہے منت؟ مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور تم اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہو۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ سالار نے کچھ کہا۔ سارم انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بھائی، آج کالج کی ایک دوست ملی تھی۔ اچھا، پھر؟ سارم مکمل طور پر اس کی بات کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے سالار کے سامنے حسن کا ذکر کیا۔ منت نے اتنا ہی کہا تھا کہ سارم سب کچھ سمجھ گیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دونوں کے بیچ میں بہت گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی، سالار نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ مجھ سے کچھ پوچھا۔ خاموشی سے مجھے گھر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ آپ کو لگتا ہے جو ایک بار شوز پہن لے تو وہ دوبارہ نہیں پہنتا؟ تو کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ منت نے تڑپ کر سارم سے پوچھا۔ اس کی تڑپ سارم اپنے دل پہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بالکل خاموش تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص میری بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میری جان۔ اب رونا نہیں، تمہاری خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اس کا حوصلہ بلند کر رہا تھا، لیکن آنے والے وقت کے لیے مینٹلی طور پر خود کو تیار بھی کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ بڑے سے کمرے کے اندر اس وقت بالکل اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ مسلسل سگریٹ پھونکتے ہوئے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ سالار، لیکن تم تو کالج میں بتا رہی تھی کہ تمہارے منگیتر کا نام حسن ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ غلط فہمی کیسی؟ تم نے تو ہمیں ٹریٹ بھی دی تھی اپنی منگنی کی، بھول گئی ہو کیا؟ کتنی بڑی ٹریٹ دی تھی تم نے؟ ہاں، تم نے تصویر نہیں دکھائی تھی اور ہمیں ملوایا نہیں تھا، پھر اچانک سے تم غائب ہو گئی۔ سالار مسلسل ان لفظوں کی بازگشت اپنے کانوں میں سنتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ ایسی سچائی بھی منت نے اس سے چھپائی ہوئی تھی جو اسے بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ محبت میں منافقت کا قائل نہیں تھا، تو کیا واقعی کوئی حسن نام کا لڑکا منت کی زندگی میں آیا تھا؟ اس ایک سوال نے سالار کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ نے اس کا ہاتھ جلا دیا، لیکن اسے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کے دل کے اندر اتنی سخت ٹیس سی اٹھی تھی کہ اسے جسم کا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں صرف سالار سے، تو پھر حسن کہاں سے آ گیا؟ سالار انتہائی جنونی انداز میں سوچتا ہوا آنکھیں میچ گیا۔ وہ چاہتا تو بہت سارے سوال منت سے کر سکتا تھا، لیکن اب کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ 2 دن بعد شادی تھی، اور اب کسی ایسی حقیقت سے پردہ اٹھتا
تو کیا وہ اپنی شادی سے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ بہت ساری باتیں سالار سوچے جا رہا تھا۔ اور پھر دوسری جانب اس کی بہن تھی پلوشا، جس کی خوشی سارم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ سب طرف سے سوچ رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ہر زاویے پہ، ہر پہلو پہ سوچ بچار کر رہا تھا۔ لیکن اس کا دل منت کی جانب سے سخت بدگمان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے حقیقت پتہ لگانے کا منصوبہ بنایا۔ چاروں کی شادی ایک ہی بینکویٹ میں رکھی گئی تھی، جہاں پر ایک ہی روم میں پلوشے اور منت دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ سارم وہاں موجود تھا، لیکن ابھی تک سالار کا کہیں پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ کیوں اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ مسز بینا تبسم مسلسل اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک طرف سارم اور پلوشے کا نکاح رکا ہوا تھا، تو دوسری طرف اس کا خود کا بھی تو نکاح ہونا تھا۔ وہ کہاں رہ گیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس کو کال کرتے تو بیل جاتی، لیکن وہ فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ دلہن بنی بیٹھی منت کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس کا ڈر یقین میں بدل رہا تھا۔ سالار نے اسے بیچ منجدار میں چھوڑ دیا تھا، ایسا اس کی چھٹی اس کو وارن کر رہی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل وہ پلوشے کو دلہن بنا دیکھ کر حوصلہ کر جاتی کہ اس کی خاطر نہ صحیح، اپنی بہن کی خاطر وہ ضرور آئے گا۔ لیکن اس کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن سالار کا فی الحال کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے سارم، تمہارا اور پلوشے کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو بوفے بھی دینا ہے۔ کتنی دیر اور انتظار کریں گے سب؟ جب سالار آئے گا تو سالار اور منت کا بھی نکاح کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مسز بینا تبسم نے سارم سے مشورہ مانگا۔ سارم خود بھی اندر ہی اندر بہت پریشان اور اپسٹ تھا۔ سالار کا وقت پہ نہ پہنچنا، اس کی وجہ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ سالار کو منت سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے آنٹی، جیسے آپ کہیں، چلیں نکاح شروع کرتے ہیں۔ سارم ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ پلوشے وہاب بنت محمد وہاب، آپ کا نکاح سارم خان والزبیر خان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پلوشے کے چہرے پر ایک مسکان سجی۔ جی قبول ہے، مولوی صاحب نے اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرایا۔ پلوشے نے پھر سے مسکرا کر قبول ہے کہا۔ منت اسے دیکھتے حسرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا تو نکاح ہو رہا تھا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اکیلی ایک طرف۔ مولوی صاحب قبول و ایجاب کے بعد باہر جا چکے تھے۔ بینا آنٹی نے پلوشے کو دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، اور وہ بھی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ باہر سارم کے قبول و ایجاب کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ منت نے بھی اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، تو اس کے لب پہ بھائی کی خوشیوں کے بعد ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ سالار کے دل میں رحم ڈال دے، اور وہ جلدی سے آئے اور ہمارا نکاح ہو جائے۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو سب نے پلوشے کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ پلوشے نے ایک نظر منت کی جانب دیکھا تو اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں ہوتا منت، بھائی آ جائیں گے، بھائی اور تمہارا نکاح بھی ہوگا۔ پلوشے نے مسکرا کر اس کی ہمت بڑھائی۔ اس لمحے اسے واقعی ہی ان الفاظ کی ضرورت تھی جو پلوشے نے اس کی ڈھارس بڑھانے کے لیے بولے۔ منت کے دل کو ان لفظوں نے بہت سہارا دیا تھا، اور اس کے چہرے پہ مسکان سجی۔ اس وقت سب ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے تھے۔ بوفے کھل چکا تھا، اور سب عورتیں اس وقت باہر جانے لگیں، جبکہ منت اور پلوشے کا کھانا اندر ہی سرو کر دیا گیا تھا۔ پلوشے کو اس کی دوست کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ منت کے حلق سے ایک نوالا تک نہیں اتر رہا تھا۔ سالار کا واقعی ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو حقیقتاً مسز بینا تبسم بھی پریشان ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے چلے جانا تھا، تو کیا سالار اور منت کا نکاح نہیں ہونا؟ یہ سوچ کر وہ تھوڑا سا اپسٹ ہو گئی تھی۔ لیکن سالار اتنی بڑی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو منت سے اتنی محبت کرتا تھا، تو اچانک سے شادی والے دن کیسے غائب ہو سکتا تھا، وہ بھی بنا کسی کو بتائے؟ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ یہ سوچ آتے ہی بینا تبسم نے سارم کی جانب قدم بڑھائے۔ سارم، پتہ کرو، نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ سالار کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ نہیں ہے کہ اپنے ہی نکاح والے دن وہ… مما، ابھی بینا تبسم بیگم کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اپنے عقب سے انہوں نے سالار کی آواز سنی اور پلٹ کر اسے دیکھا
جو اس وقت دلہے کے روپ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ کالی شیروانی میں ہلکی بھوری بیئرڈ کے ساتھ، سبھی پیشانی پر 2 بل ڈالے، مہنگی ترین گھڑی پہنے وہ اس وقت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے آتے ہی پورے ہال میں ایک جان سی آ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ بنا تبسم کے چہرے پہ مسکان اور سارم کے اندر جان آئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے سالار؟ کب سے ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے، اور بیٹا فون تک نہیں اٹھایا آپ نے۔ پتا بھی ہے ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ بنا تبسم نے سالار کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ ان کے لہجے کی پریشانی محسوس کرتا ہوا سالار انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ سوری مما، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، کچھ کام میں پھنس گیا تھا۔ سالار کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ چلو پھر بہت دیر ہو گئی ہے، چلتے ہیں اندر، مولوی صاحب ابھی اندر ہی ہیں، نکاح کی سنت ادا کر لیتے ہیں۔ مسز مینا تبسم نے سالار کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن سالار کے قدم وہیں پہ تھم گئے۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ مسز بینا تبسم نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا، جبکہ سارم اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مما، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اچانک سے سالار کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں نے سارم کو آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ اسے کتنا یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار اس کی بہن کو نہیں ٹھکرائے گا، کیونکہ اس نے اس کی بہن سے نکاح کیا ہے، لیکن اس کا سارا مان ایک بھرم کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سارے مہمان اکٹھے ہیں یہاں پر، آج شادی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ بنا تبسم کا ایک لمحے میں ہی بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے لگا۔ مما، میں نے فی الحال اس نکاح سے انکار کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح کچھ عرصہ، کچھ وقت۔ یہ ناممکن ہے سالار۔ اچانک سے سارم کی آواز سنتا سالار اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بنا تبسم نے ایک اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن سارے اپنی باتوں میں مشغول تھے، کوئی بھی ان کی جانب توجہ نہیں دے رہا تھا۔ نکاح تو آج ہی ہوگا، ابھی اور اسی وقت، سارم نے سرد انداز میں کہا۔ اور اگر میں انکار کروں تو؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تمہارے انکار پر شاید یہاں پر وہ کچھ ہو جائے جو تم اور تمہاری مما ایکسپیکٹ نہ کر سکیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ سالار نے 2 قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، دھمکی نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں، کیونکہ جو طے ہوا تھا اس کے مطابق تمہارا آج نکاح ہونا ہے، تو تم منت سے نکاح کرو گے، ورنہ کیا؟ سالار دوبدو ہوا۔ ورنہ پھر ایک نہیں 2 باراتیں خالی ہاتھ واپس جائیں گی۔ جانتے ہو، جب ایک لڑکی دلہن کا لباس پہنے ہوئے اپنی بارات کا انتظار کرتی ہے اور پھر بنا نکاح کے، بنا رخصتی کے وہ واپس پلٹتی ہے، تو وہ لڑکی نہ زندہ میں رہتی ہے اور نہ مردہ میں۔ اور میرے لیے میری بہن کی خوشیاں سب سے اہم ہیں۔ بھلے تمہاری بہن تمہارے لیے امپورٹنس نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے میری بہن ہی سب کچھ ہے۔ سارم نے اسے صاف لفظوں میں انجام کا بتایا۔ میری بہن پہ آج بھی آئی نا سارم، تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سارم نے جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے کہا۔ بنا تبسم نے اسی وقت اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ ہوش میں آؤ سالار، کیا بدتمیزی ہے؟ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو تمہیں کمٹمنٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم نے کمٹمنٹ کی ہے تو تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ سارم اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ کوئی بھائی اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بنا تبسم نے سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں پہ سالار نے اپنے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں نکاح کروں تو میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ سالار نے ایک کٹیلی نظر سارم پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں سارم نے غصہ اور جنون دونوں دیکھا تھا۔ اب وہ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں، اپنی ماں کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ منت کو ٹارچر کرے گا۔ فی الحال سارم کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار نکاح ہو جاتا، اس کے بعد ہی وہ کچھ کر سکتا تھا۔ منت خان بنت زبیر خان، آپ کا نکاح سالار وہاب ولد محمد وہاب کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منت کو لگا جیسے کسی نے اسے جینے کی نوید سنا دی ہو۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے قبول ہے کہا۔ سالار سے بھی قبول و ایجاب کے بعد ایک بار پھر سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ منت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جتنی شدت سے سالار کو پکارا تھا، اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ مبارک ہو، بہت بہت زیادہ۔ مطلب آج سے تم میری بھابھی بن گئی اور میں تمہاری بھابھی۔
کہاں کروں گی، پلوشے نے بہت محبت سے اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ منت کے چہرے پر اندرونی خوشی چمکی تھی، اور پھر رخصتی کے وقت بھی سالار بالکل خاموش رہا، جبکہ صارم اس کے انداز و اطوار دیکھتا ہوا آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہن کو رخصت کرتے ہوئے گلے سے لگایا تو منت کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ من، میری بات سنو، اگر کچھ بھی غلط کہے سالار تو تم نے سننا نہیں ہے، تم نے اسی وقت مجھ سے رابطہ کرنا ہے، صارم نے منت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے سے کہا۔ اس کی بات پہ منت کا رنگ فک ہوا تھا، مطلب ابھی بھی ایک ڈر تھا، جبکہ منت تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سالار نے نکاح کے لیے حامی بھری ہے، اور اسی لیے بھری ہے کہ اب اس کے دل میں منت کو لے کر کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن صارم کے چہرے پہ فکر کی لکیر نمودار ہوئی تھی، اور دل میں بہت بری طرح گھبرائی۔ رخصتی ہو چکی تھی، وہ وہاں پیلس میں سالار سکندر کے سنگت میں رخصت ہو کر آ چکی تھی، جبکہ پلوشے صارم کی سنگت میں رخصت ہو کر خان مینشن جا چکی تھی۔ وہ خان مینشن جو صارم نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ بنایا تھا، وہ بہت بڑا گھر تو نہیں تھا، لیکن وہاں سہولت کی ہر چیز موجود تھی، اور کچھ بینا تبسم کی کرم نوازی تھی کہ انہوں نے بیٹی کو جہیز کی نام پر بہت کچھ دیا تھا۔ پلوشے کا استقبال کرنے کے لیے محلے کی ہی 2-4 خواتین وہاں موجود تھیں، کیونکہ ان دونوں بہن بھائیوں کا اس دنیا میں کوئی ایک دوسرے کے سوا نہیں تھا۔ چھوٹی موٹی رسمیں ہی ادا کرتے ہوئے پلوشے کو صارم کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ صارم کے روم کو بہت ہی سادگی کے ساتھ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پلوشے کو سرخ گلابوں اور سفید موتیوں کے پھولوں سے مزین یہ کمرہ بہت خوبصورت لگا، کیونکہ جب زندگی کا ساتھی من پسند ہوتا ہے تو کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ وہ دل سے اس رشتے کے مکمل ہونے پر پرسکون تھی۔ حجلہ عروسی میں منت سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار کا کمرہ وہاب مینشن کا سب سے بڑا کمرہ تھا، جہاں ضرورت کی ایک ہر آرائش اور ہر چیز وہاں پہ موجود تھی۔ بہت ہی خوبصورتی سے وہ ڈیکوریٹ ہوا تھا، لیکن اس وقت منت کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا دل کسی انہونی کے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صارم نے جو کہا ہے وہ یوں ہی نہیں کہا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے، جس وجہ سے صارم پریشان تھا۔ اس کے ہاتھ میں اور ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی، جبکہ کمرے میں اے سی بھی آن تھا۔ اس کے باوجود وہ گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن سالار کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی انتظار کرتے کرتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ اور کتنی آزمائشیں تھی زندگی میں جسے ابھی فیس کرنا باقی تھا۔ منت نے آنکھیں میچے ہوئے سوچا کہ اسی پل دروازہ کھلا اور سالار نے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ منت نے اپنی پلکیں اٹھاتے اپنے دل کے سرتاج کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ منت کے دل کی رفتار یکدم سست پڑی۔ سالار اپنی کمر پر ہاتھ باندھے اس کی جانب ایک ایک قدم چلتا ہوا آیا، جبکہ منت بنا پلک جھپکے یکٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اب سالار سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بول سکتا تھا۔ منت خان نہیں، منت سالار، بلکہ نہیں، منت خان اور منت سالار کے بیچ میں بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماتھے پہ بل ڈالے منت کو سخت دھوئی سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ منت کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ منت حسن، سالار کے لفظوں نے منت کو بری طرح دھچکا دیا۔ مطلب وہ اس کی سچائی تک پہنچ گیا تھا، وہ سچائی جو آج تک وہ خود سے بھی چھپاتی آئی تھی، وہ سچائی، ماضی کا وہ ورق جس کو وہ بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن آج ہال میں اس کے منہ پر بہت بری طرح تماچا بن کے مارا گیا تھا، جس نے اس کا حال تو کیا مستقبل تک بگاڑ دینا تھا۔ منت بنا پلک جھپکے ہی اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے گالوں کے راستے گردن تک کو بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ منت، میری من، مجھے لگا کہ اس کے من پہ صرف سالار بستا ہے، لیکن اس کے من میں تو حسن تھا نا۔ اس کی بات پہ منت نے سر نفی میں ہلایا۔ منت کی زندگی میں حسن کا کیا کردار تھا؟ اس سوال کا جواب آج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، ایک بار میری بات سنیں آپ، اس کے بعد آپ جو بھی۔ منت گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جسے سالار نے فوراً جھٹک دیا۔ نہیں، دور رہ کر بات کرو، تم جیسی بے وفا اور دھوکے باز کو اور فریبی لڑکی کو میں یہاں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میری مجبوری یہی ہے میری بہن، تمہارے بھائی کے گھر ہے۔ سالار کے الفاظ نے منت کی روح تک فنا ہو گئی۔
اسے کچھ صفائی کا موقع کیا دیتا، اس نے تو اسے غلط لڑکی سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ منت کی سسکی بلند ہوئی، سر جھکا ہوا تھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تم پہلے سے شادی شدہ تھی، لیکن تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہیں، یہ بات مجھے باہر سے پتہ لگی۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، چیٹ کیا، اور آج یہاں میری سیج پر دلہن بن کر بیٹھی ہو۔ ایسے ہی سچ سمجھ کر تم حسن کی سیج پر بھی بیٹھی ہوگی نا؟ کیا حسن نے بھی تمہیں سرخ لباس میں دیکھا تھا؟ بتاؤ نا، کہاں کہاں چھوا تھا اس نے تمہیں؟ سالار کے الفاظ منت کے جسم پر کوڑوں کی طرح بس رہے تھے۔ وہ اس کی نسوانیت کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اور جن لفظوں سے اسے تکلیف دے رہا تھا شاید وہ منت کے لیے ناسور بننے والے تھے۔ سالار، اب آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ بمشکل منت کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ توہین تو تم نے میری کی ہے، میری محبت کی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ تم جیسی معصوم شکل کی دکھنے والی لڑکی اتنی بڑی دھوکے باز نکلے گی، جو محبت کا کیا میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہے۔ سالار نے نفرت اور حقارت سے منت کو دیکھتے ہوئے کہا، سالار پلیز ایسا مت کہیں، اب ساری سچائی نہیں جانتے، اس لیے جتنا جاننا تھا میں جان چکا ہوں، اب مزید جاننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں رہی۔ بہتر ہوگا مجھ سے دور رہنا، اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم یہاں پہ میرے لیے صرف ایک شو پیس ہو، میری بہن کی خوشیوں کے ضامن، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ تمہاری ویلیو میری نظر میں اب نہیں ہے۔ سالار یہ کہتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ منت کا دل ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ سالار کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ سالار نے اسے انگلی کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ منت کی ہمت نہیں ہوئی تھی پھر کہ وہ آگے بڑھتی۔ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو منت مجھ سے دور رہنا، یہ میں تمہیں سالار وہاب تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ میرے دل سے تم اتر چکی ہو، اور میرے لیے صرف ایک عام لڑکی رہ گئی ہو، اور عام انسانوں کو سالار وہاب منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہتے ہی سالار نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جس نے زندگی میں کبھی اس سے نظریں نہیں پھیری تھیں، آج اس سے اپنا رخ پلٹ لیا۔ منت دل برداشتہ ہو کر اپنے قدموں پہ لڑکھڑائی۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ دھوکہ مجھے کیوں دیا منت، لیکن اتنا سمجھ گیا ہوں کہ غریب اور مڈل کلاس لوگوں میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دولت دیکھ کر تم نے سالار وہاب کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اپنا آخری وار کرتا ہوا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ منت وہیں لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ سالار نے آج پل میں اس کی ذات کو دو کوڑی کر کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے ساری سچائی جاننے کے بجائے سب کچھ اپنے ذرائع سے پتہ لگا کر اس سے مزید بدگمان ہوا تھا۔ ایسی تو مت کرو، میرے لیے منہ دکھائی نہیں لے کر آئے، میں مان ہی نہیں سکتی۔ پلوشے نے محبت سے سارم کو دیکھتے ہوئے اترا کے کہا۔ سارم کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ یہ تو صحیح کہا، سارم سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپنی پاکٹ میں سے ایک ڈبی نکالتے ہوئے اس نے پلوشے کی جانب بڑھائی۔ اس نے کھولا، اس کے اندر سے ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر پلوشے کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک ابھری۔ یہ میرے لیے ہے؟ پلوشے نے تنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سارم سے پوچھا۔ نہیں، پڑوسن کے لیے، سارم نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پلوشے کی کھلکھلاہٹ سنتا خود بھی مسکرا دیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ تھم سی گئی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں منت کی شبیہ ابھری، اور پھر سالار کے آج کے الفاظ۔ پہناؤ نا، کہاں کھو گئے؟ پلوشے نے اسے پکارا تو یکدم چونکا، اور آگے ہوتا اسے اس کی انگلی میں وہ ڈائمنڈ رنگ پہنا گیا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، پلوشے بہت ہی جذب کے عالم میں بولی۔ اور میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ سارم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے پوچھا۔ سارم، آپ میرے لیے خدا کا وہ انمول تحفہ ہو، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ساری زندگی بھی سجدے میں گر جاؤں تو نہیں کر سکتی۔ پلوشے کے لفظوں میں سارم کو دنگ کر دیا تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی جنونی محبت کرتی تھی؟ اس کے لفظوں کی سچائی اس کی آنکھوں میں لکھی نظر آئی۔ آج اس کے لفظوں نے پہلی بار سارم کے دل پہ دستک دی تھی۔ وہ دل جو سمجھتا تھا وہ کسی اور کو دے چکا ہے، لیکن اس دل پر آج پلوشے نے دستک دے ہی دی تھی۔ دھیرے سے پلوشے کو اپنے قریب کیا۔ پلوشے کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ سارم، پلوشے نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے چھوتے خمار آلود لہجے میں بولا۔
تو وہ سر نفی میں ہلاتی نظریں جھکا گئی۔ کیا اجازت ہے؟ وہ بہت چاہت سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتا ہوا پوچھتا۔ پلوشے کو بہت اپنا اپنا سا لگا۔ دل ایک الگ ہی تال پہ دھڑک رہا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے لائٹس گل کر دیں۔ ایک دوسرے کے سنگ وہ اپنی خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے۔ دلوں کے ایک دوسرے کے سنگ دھڑکنے کا رقص ہر سو پھیل رہا تھا۔ صبح سالار کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی دیوار کے پاس زمین پہ دوزانوں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ دکھائی دی، جو ابھی تک دلہن کے لباس میں ہی تھی۔ ایک پل کو سالار کا دل پسیج سا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کے سینے سے لگا لے، لیکن جب جب اس کا دیا ہوا دھوکہ یاد آتا اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ جھٹکے سے اٹھتا وہ باتھ روم میں بند ہوتا دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ منت کو بری طرح چونکا گیا۔ دھیرے سے سر اٹھایا تو سر بھاری بھاری سا لگا۔ ساری رات وہیں زمین پہ بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ بمشکل اپنی گردن کو سہلاتے وہ اٹھی تھی کہ قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کے گرنے لگی کہ پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لیتے وہ واپس اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ سامنے نرم و گرم بستر کو دیکھ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے تو تمہارے بستر کے آس پاس بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ سونے کے لیے کمرے کا کوئی بھی حصہ استعمال کر لو، لیکن میرے بستر کو چھونے کی بھی غلطی مت کرنا۔ سالار نے رات کو ہی اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ صد شکر تھا کہ وہ مرے بندھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی تھا، ورنہ سب سے زیادہ پلوشے اور سارم کی زندگی افیکٹ ہوتی۔ وہ وہیں کھڑی سارم اور پلوشے کی شادی کے بارے میں سوچتی، ان کی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی کہ اسی پل سالار باتھ روم سے شاور لیتا باہر نکلا۔ اس نے ایک غلط نگاہ بھی منت پہ ڈالنا ضروری نہ سمجھی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ منت اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنا زیور اتار کے ڈریسنگ پہ رکھتی اپنے آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا سارا زیور اتار کے اب پن ہوتا ہوا دوپٹہ اتار کے چیئر پہ رکھتی، خود کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ کاش جتنی خوبصورت بیٹیاں ہوتی ہیں اتنے ہی خوبصورت ان کے نصیب بھی ہوتے۔ اپنا مرجھایا چہرہ دیکھتی وہ اب کی بار آنسوؤں کو گالوں پہ بہنے سے نہ روک پائی۔ ڈریسنگ روم سے نکسک سا تیار ہو کے باہر آتا سالار اسے ایک نظر دیکھتا اپنا رخ پھیر گیا۔ یہ زیور ایسے مت پھینک دینا، سارا زیور ماما کو دے دو، وہ اپنے پاس رکھیں گی تو میں بھی مطمئن رہوں گا۔ وہ اپنی کبرڈ سے فائل نکالتا مصروف انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ زیور؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھتی اپنی بات ہچکیوں کی وجہ سے پوری نہ کر سکی۔ سالار نے ایک نظر اس پہ ڈالتے کبرڈ بند کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاں، تم پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے، تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو، اعتبار کے بالکل لائق نہیں، اس لیے یہ سب زیور تم ماما کو واپس کر دینا۔ وہ اب کی بار سپاٹ انداز میں اسے دیکھتا ہوا گویا ہوا اور کمرے کی باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ منت نے سارا زیور ہاتھ مار کے ٹیبل سے نیچے گرا دیا۔ سالار نے پلٹ کے اس کی جانب غصے سے دیکھا اور اس زیور کو جو وہ نیچے گرا چکی تھی۔ سالار غصے سے اس کے پاس جاتے اسے بازو سے سختی سے پکڑے اپنی طرف کھینچ گیا۔ تمہیں آرام سے کہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ تو ٹھیک ہے، تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، تو اب ایسے ہی صحیح۔ وہ اس کی بازو پہ اپنی گرفت سخت سے سخت تر کرتا چلا گیا۔ سالار چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے، منت نے درد سے کرلاتے ہوئے کہا، جبکہ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اس کی کمر پر لے جاتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا نازک سراپا اپنے جسم میں پیوست ہوتا محسوس کرتا سالار کا دل بری طرح دھڑکا، جبکہ دوسری جانب منت کا بھی یہی حال تھا، پر آنکھیں تھیں کہ اشک بہائے جا رہی تھی۔ اس کا یوں تکلیف دینا منت کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر رہا تھا۔ دونوں بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی آنکھوں میں نفرت اور حقارت اور شدید غصہ تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں ٹوٹے خواب کی کرچیاں، وہ خواب جو پورا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ سب کچھ مجھے صاف چاہیے، اور آج کے بعد میرے سامنے اگر تم نے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا تو اس کمرے سے کیا اس گھر سے باہر کروں گا، سمجھی تم؟ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا وہ پرے دھکیل گیا۔ منت بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ اس کی کمر میں شدید ٹیس اٹھی۔ ساری رات زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنے سے اس کی کمر پہلے ہی اکڑ چکی تھی۔ اب کے کمر پر ڈریسنگ ٹیبل لگنے سے درد کی پوری لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔
لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتی ہوئی سپاٹ انداز میں سالار کو دیکھنے لگی۔ سالار کو اس کی آنکھوں میں باغی پن نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ مزید کوئی باز پرس کرتا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سالار بیٹا، آپ ابھی تک آئے نہیں؟ منت کہاں ہے؟ جلدی سے آ جاؤ دونوں۔ ابھی میں نے فون کیا ہے سارم کو، وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، پہنچنے والے ہوں گے۔ آج ہم سب نے مل کر ناشتہ کرنا ہے، تو میں انتظار کر رہی ہوں۔ تم اور منت جلدی سے آ جاؤ۔ بینا تبسم خود دروازے پہ ان کو بلانے آئی تھی۔ انہوں نے سالار سے نکاح روکنے اور پھر دوبارہ کرنے کی بابت فی الحال کچھ دریافت نہ کیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید وہ کسی بات پہ غصہ ہے اور خود ہی راضی ہو جائیں گے، اور میاں بیوی کے بیچ میں وہ فی الحال پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا معاملہ خود سالو کرے۔ ماما آپ چلیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، سالار نے ادب سے کہتے ہوئے انہیں واپس بھیج دیا اور خود اندر واپس آیا تو منت اپنی کمر آئینے میں دیکھتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا بلاؤز کمر سے تھوڑا سا اونچا ہی تھا، لیکن دوپٹہ ایسے سیٹ تھا کہ پہلے اس کی کمر دکھائی نہیں دی، لیکن اب اس کی کمر پہ لال رنگ کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا جہاں اسے ڈریسنگ ٹیبل لگا تھا۔ وہ نشان دیکھتے ہوئے سالار کی مٹھیاں سختی سے بھینچی، ماتھے پہ بل پڑے۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کا جسم سالار کی ملکیت تھا، لیکن اسے کوئی اور پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا جی چاہتا ہے کہ سامنے کھڑے وجود کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے۔ غصے سے وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے غصے میں وہ منت کو مزید کوئی چوٹ پہنچا جائے۔ وہ اپنے غصے سے آج خود بھی ڈرنے لگا تھا۔ ارے سالار، اکیلے آ گئے؟ منت کہاں ہے؟ انہوں نے سالار کو بنا منت کے آتے دیکھا تو جھٹ سے پوچھا۔ مما وہ آ رہی ہے، آپ بتائیں پلوشے اور سارم کب تک پہنچیں گے؟ سالار نے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا وہ بھی پہنچنے والے ہیں، میں یہ ذرا ناشتہ کی ٹیبل سیٹ کروا دوں، بینا مصروفیت بھرے انداز میں کہا، اور اس وقت سارے ملازموں کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوا تھا اور انواع و اقسام کی ڈشز تیار کی ہوئی تھی۔ آخر ان کی بیٹی پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے آ رہی تھی تو کیسے اتنا میں اہتمام نہ کرتی۔ ڈور بیل بجی تو بینا تبسم کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ السلام علیکم مما۔ پلوشے اندر آتے ہوئے سیدھا اپنی ماں کے گلے لگی۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے گلے لگایا۔ سارم بھی انہیں سلام کرتا وہیں کھڑا رہا اور سالار سے مصافحہ کیا۔ سالار نے بہت ہی سپاٹ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے اور منت کے بیچ ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سارم، ایک دن میں تم نے پلوشا کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، بینا نے خوشی سے سارم کو دیکھتے ہوئے بہت مان بھرے لہجے میں کہا۔ جی آنٹی، منت نظر نہیں آ رہی؟ سارم کا دل منت کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا۔ ہاں بس آ رہی ہے، وہ تیار ہو رہی ہے نا، بس آتی ہی ہوگی۔ آپ سارے بیٹھے، میں دیکھتی ہوں۔ بینا تبسم ان کو ناشتہ سرو کرواتی ملازموں کو ہدایات دیتی ہوئی سالار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی دکھائی دیا۔ انہوں نے منت کو آواز لگائی، لیکن منت کہیں نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی، اور ابھی وہ واپس پلٹی تھی کہ باتھ روم سے شاور لیتی وہ باہر نکلی۔ اس کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر بینا تبسم کے چہرے میں مسکان سج گئی۔ ماشاءاللہ، میری بہو بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن یہ اتنی سمپل سی ڈریس کیوں پہنی ہے؟ کچھ ہیوی ڈریس پہنو نا۔ بینا تبسم نے منت کو سادہ سے سوٹ میں دیکھتے ہوئے پیار سے ٹوکا۔ آنٹی، مڈل کلاس لوگوں کو کبھی بھی اپنی اوقات بھولنی نہیں چاہیے، اور رات آپ کے بیٹے نے مجھے میری اوقات بہت اچھے سے بتا دی ہے، اس لیے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں سالار کی یا آپ کی پیسوں کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا حق رکھوں۔ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں یہ میں جہیز میں لے کر آئی ہوں، اور میں ان کپڑوں میں بہت کمفرٹیبل ہوں، اور پریشان نہ ہوں۔ بینا تبسم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتی ہوئی اینڈ پہ مسکرا کے انہیں مطمئن کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ منت، میں کل سے دیکھ رہی ہوں، تمہارے اور سالار کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں تم دونوں کی کوئی مدد کر سکوں اور تم دونوں کے بیچ میں صلح۔ نہیں آنٹی، بات اب بہت آگے نکل چکی ہے، ہمارے بیچ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، دراڑ آ چکی ہے جو شاید اب ساری زندگی رہے گی۔ منت کی بات پہ بینا تبسم کے چہرے پہ فکر کی لکیر نمودار ہوئی۔ آنٹی بے فکر رہیں، ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات آپ کی بیٹی کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ منت نے بینا آنٹی کو پریشان حال دیکھا تو انہیں تسلی دی۔ بینا تبسم فی الحال اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔
وہ منت سے بعد میں بات کرنے کا سوچتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آئیں۔ سارم نے منت کو اپنی طرف آتا دیکھا تو جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور منت کو گلے سے لگایا۔ کیسی ہے میری بہن؟ سارم اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اس کے چہرے سے سب کچھ جانچ لینا چاہتا تھا۔ بہت اچھی۔ آپ کیسی ہیں پلوشے؟ تم کیسی ہو؟ منت پلوشے سے بہت محبت کے ساتھ ملی اور پلوشے بھی منت سے بہت چاہت کے ساتھ ملی۔ ہلکی پھلکی گفتگو میں سب ناشتہ کرنے لگے جبکہ سالار بالکل ہی خاموش تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور تھوڑی دیر میں ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا جانا سبھی نے نوٹ کیا لیکن فی الحال سبھی خاموش رہے۔ منت، تمہیں میری قسم ہے، سچ سچ بتاؤ، سالار نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بولو۔ بہن کو اکیلے پاتے ہی سارم اسے اپنی قسم دے کر سب کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ نہیں بھائی، سالار نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ تو بہت اچھے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور شاید مجھے بھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن اس کا چہرہ دیکھ کے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سارم کو منت کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ بھیا آپ کو وہم ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں ضرور آپ سے شیئر کرتی۔ منت نے چہرے پہ مسکان سجائے ہوئے اس کی تسلی کرنی چاہی جبکہ سارم خاموش ہو کے رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوئی بات تھی جو منت اس سے چھپا رہی تھی اور سالار کی سائیڈ کیوں لے رہی تھی یہ نہ سمجھ سکا۔ شام تک وہ وہیں رہے اور اس کے بعد پلوشے اور منت ایک ساتھ پارلر چلی گئیں۔ رات کا ولیمہ تھا جو کہ بہت ہی شاندار انداز میں بہت بڑے بینکویٹ میں تھا۔ آج بھی دونوں کی چھپ نرالی تھی۔ سارم اور پلوشے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے انٹرنس میں داخل ہوئے تو تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ ایک سپاٹ لائٹ تھی جو ان دونوں پر تھی۔ دونوں کی جوڑی کی ہر ایک نے تعریف کی اور وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہوں۔ اور واقعی ہی پلوشے نے سارم کو دل سے قبول کر کے ایک دوسرے کو مکمل کر لیا تھا اور ان کی یہ خوشی ان کے چہرے پہ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ان کے بعد انٹری تھی سالار اور منت کی۔ سالار اور منت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے چاند سورج کی جوڑی محسوس ہوئی، لیکن دونوں میں سے کسی کے چہرے پہ مسکان نہیں تھی۔ بہت ہی سیریس انداز میں وہ دونوں قدم بہ قدم سپاٹ لائٹ میں چلتے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک پل کو منت کے قدم لڑ کھڑائے۔ بے اختیاری میں سالار نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے، اسے گھرنے سے بچایا۔ اسی پر دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب ہوا اور دونوں کی نظریں ملی۔ اس رخ یار کے صدقے منت کا جی چاہا کہ اپنی جان قربان کر دے۔ کیمرہ مین نے بہت مہارت سے ان کی وہ فوٹو کلک کی۔ تالیوں کی گونج ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ دھیما میوزک چل رہا تھا۔ ایک سحر انگیز خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ایک عجیب سا سرور پیدا کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھ کر دعا دی تو کچھ لوگ رشک اور حسد سے بھی دیکھ رہے تھے۔ ولیمے کی تقریب کے بعد بینا تبسم کے اصرار پر سارم اور پلوشے بھی اب وہاب مینشن ان کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے۔ ان کا کمرہ سیٹ کروا دیا گیا تھا۔ سالار اور منت خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بینا سالار سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن نہ سالار نے موقع دیا اور نہ ہی منت ان کے ہاتھ آ رہی تھی۔ تھک ہار کر بینا تبسم خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ سالار ڈریسنگ روم سے کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو منت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار کر واپس باکس میں رکھ رہی تھی اور اس بار اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے سالار کو بالکل اگنور کر دیا تھا۔ ہر چیز کو نفاست سے واپس رکھتے ہوئے ان باکسز کو بند کر گئی اور ڈریسنگ روم سے جانب بڑھتی ہوئی دروازہ لاک کر دیا۔ سالار نے بنا کسی توجہ کے بستر کی جانب قدم بڑھائے اور کمرے کی تمام بڑی لائٹس آف کر دیں۔ نیم روشنی میں اس وقت کمرے کے کچھ حصے ہی واضح ہو رہے تھے۔ منت ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو کمرے میں نیم روشنی دیکھتی ہوئی اپنی جگہ پر ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھتی ہوئی تمام باکسز کو کبرڈ میں ایک طرف سنبھال کے رکھتی خود واپس کل والی جگہ پر ہی جا کر بیٹھ گئی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ اپنے گزرے ماہو سال یاد کرنے لگی۔ نہ جانے اور کتنی راتیں اس کی ایسے ہی گزرنی تھیں۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے وہ آنکھیں موند گئی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہوئے اس کا بھرم توڑنے لگے تھے۔ شادی کی پہلی رات حسن ڈرگز کی خرید و فروخت کرتے ہوئے پولیس کے نظر میں آتے ہوئے پکڑا جا چکا تھا۔ وہ حجلہ عروسی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس تک یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی کہ حسن کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اور جب وہ ضد کر کے پولیس اسٹیشن پہنچی اور بہت مشکل سے اسے حسن سے ملنے دیا گیا تو حسن نے اس سے اور سارم سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ خود کو وہاں سے نکلوا سکے۔
سارم کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی بہن کی شادی میں خرچ کر دی تھی۔ حسن نے دھمکی دی کہ اگر 10 لاکھ کا انتظام نہ کیا تو وہ منت کو چھوڑ دے گا۔ اسے کسی بھی طرح سے جلد باہر نکلنا تھا، لیکن سارم اس کی مدد نہیں کر پایا اور حسن نے 3 لفظ کہہ کے منت کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ سارم اور منت حسن کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا کوئی اتنا بھی سفاک ہو سکتا تھا کہ خود گناہ کر کے دوسرے کو سزا دے؟ کھٹکے کی آواز پہ منت نے چونک کر دیکھا تو سالار اس کے پاس کھڑا تھا۔ منت نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اٹھو یہاں سے۔ آخر سالار کا دل پسیج ہی گیا۔ وہ منت کو مزید تکلیف نہیں دے سکا۔ منت خاموشی سے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی۔ بستر پہ چلو، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ منت ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے چلی گئی، جبکہ سالار پتھر بنا دیکھتا رہا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، بستر پہ چلو، سالار نے پھر سے اسے کہا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گالوں پہ آئے آنسو صاف کرتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی نے نہیں چھوا، میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ وہ کرب سے بولتی ہوئی سالار کو یقین دلا رہی تھی۔ اس کی بات پہ سالار کی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ وہ خود کو بہت مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا۔ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ اتنا کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ منت خاموشی سے آنسو پوچھتی ہوئی بستر پہ جا بیٹھی۔ لیٹ جاؤ، یہ دوائی لگانی ہے تمہاری کمر پہ جہاں چوٹ لگی ہے۔ سالار سرسری انداز میں بولتا ہوا آئنٹمنٹ لے آیا۔ اس کی بات پہ منت کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا اس نے وہ نشان دیکھا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منت گھبرا کے بولی۔ سالار نے اس کو غصے سے گھوری سے نوازا۔ وہ فوراً سر تکیے پر رکھ کے لیٹ گئی۔ سالار نے اس کا رخ دوسری جانب موڑا اور اس کی شرٹ کو اوپر کرتا ہوا اس کی کمر تک لایا۔ منت نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ کچھ پل سالار کی انگلیوں کا لمس اس کو اپنی کمر پہ محسوس ہوا۔ اس کے جسم میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ شریک حیات ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ضرورت بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طلب بھی بن جاتے ہیں۔ اس لمحے منت کا دل شدت سے چاہا کہ سالار اسے اپنے گلے سے لگا لے، لیکن کچھ خواہشیں انسان اپنے دلوں میں ہی دبا کے رہ جاتا ہے، جیسے ابھی منت اپنے پاگل دل کو سمجھاتے ہوئے ٹھیک کے سلانے لگی۔ اس نے تو اپنے جذبات پہ کسی نہ کسی طرح قابو پا لیا، لیکن سالار کے جوان جذبات جاگ اٹھے۔ منت کی کمر پہ اپنے ہاتھوں کا لمس بکھرتے ہوئے اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ گیا۔ اتنی شدت سے تو وہ بے اختیار منت کی سسکی بلند ہوئی۔ اس نے پلٹ کر سالار کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھ کر منت کا دل دھڑکنے لگا۔ سالار نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے ایک طرف رکھا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے اپنی جانب کھینچا، اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ منت سالار وہاب تمہارے آگے ہار گیا۔ میں چاہ کے بھی تمہیں سزا نہیں دے سکتا منت۔ تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں اور دل کہتا ہے اس رخ یار کے صدقے میں اپنی یار کو معاف کر دوں۔ وہ شدت سے چور لہجے میں منت سے کہتا ہوا اس کے لبوں پہ بے اختیار جھکا تھا۔ منت کی سانس سینے میں اٹکی، دل زوروں سے دھڑکا۔ سالار بنا اس کی سنے، بنا خود مزید کچھ کہے، اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردوں کو گراتا چلا گیا۔ منت نے بھی بنا کسی مزاحمت کے خود کو سالار کے حوالے کر دیا۔ سالار نے اس کے جسم کے ہر حصے پہ اپنی چھاپ چھوڑی۔ وہ جان گیا تھا کہ منت کو چھونے والا وہ پہلا مرد ہے۔ اس سے بڑھ کے اسے اب اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ گزرتے وقت میں اس نے بھول جانا تھا کہ کوئی شخص کبھی منت کی زندگی کا حصہ رہا تھا۔ ہاں، بس یاد رکھنا تھا کہ منت اس کی تھی، اس کی وفادارم تھی اور اس کے جسم کا حصہ بنتی اسے مکمل کر گئی۔ سالار، کھٹا کھانا ہے۔ وہ رات کے 2 بجے پھر سے اپنا فرمائشی پروگرام چالو کر گئی تھی۔ یار، یہ کیا بات ہوئی؟ کل تم نے رات کو 2 بجے آئس کریم کے لیے بھگایا تھا اور اب میں رات کے 2 بجے تمہارے لیے کہاں سے کھٹا ڈھونڈوں؟ وہ اٹھ کے زچ ہوتے ہوئے بولا۔ منت کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ اس کا شروع کے دنوں میں بھی اچھا خاصا دل متلاتا رہا، لیکن اسے ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ لاسٹ منتھ میں بھی وہ سالار کو تگنی کا ناچ نچائی ہوئی تھی۔ ہاں تو آپ کو شوق تھا نا بابا بننے کا، اب بھگتو۔ وہ مزے سے کہتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ تو تم انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو اور ساتھ مجھے بھی کن چکروں میں پھنسایا ہوا ہے۔ 1 منٹ، سارم سے پوچھتا ہوں، وہ بھی بیچارہ ان دنوں یہی کام سر انجام دے رہا ہوگا۔ سالار نے سارم کو کال ملائی جو اس وقت اپنی بیوی کی ٹانگوں کی مالش کر رہا تھا۔ آج اسے پاؤں میں پین محسوس ہوا تو سارم نے اپنی خدمات پیش کی۔
پلوشے اور منت تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ یار کچھ کھٹا ہے کیا؟ سالار بنا کسی شرم و لحاظ سے سارم سے پوچھ گیا۔ میرے پاس کہاں سے آیا کھٹا؟ وہ تپا تھا۔ یار گھر میں تو ہوگا نا، تمہاری بہن نے آج کل میٹھا کھانے سے زور دیا ہوا ہے، سارم تنک کے بولا۔ اور اس وقت رات کے 2 بجے کھٹا کہاں سے لاؤں؟ وہ دبا دبا چلایا۔ لیکن اس کے چلانے سے زیادہ منت کے چلانے کی آواز پہ سالار بکھلایا اور منت کی جانب بڑھا، جسے لیبر پین سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہیں کال کی دوسری جانب پلوشے بھی چلائی۔ سارم اور سالار ان دونوں کو لیے ہاسپٹل بھاگے تھے۔ دونوں آگے پیچھے ہاسپٹل داخل ہوئے۔ اس وقت وہ دونوں اوٹی سے باہر کھڑے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ مبارک ہو مسٹر سالار، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بشرا نے سالار کو مبارکباد دیتے ایک ننھا سا وجود اس کی گود میں دھر دیا۔ اسی وجود کو ہاتھ میں اٹھائے سالار کا دل جو تھوڑا بہت بدگمانی کے بادلوں میں گھرا تھا، آج وہ بھی صاف ہو گیا۔ سالار نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ دل ہی دل میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سارم بھی اس کے لیے بہت خوش تھا۔ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس ڈاکٹر نے سارم کے ہاتھوں میں بھی بچی کا ننھا وجود تھمایا۔ وہ بھی اپنے اللہ کا شکر بجا لایا۔ بینا تبسم نے اپنے پوتے اور نواسی کا صدقہ دیا اور بہت شان و شوکت سے گھر لے کے گئی۔ نیکسٹ ٹائم میں کھٹا کھاؤں گی اور بھابھی میٹھا، پلوشے نے ہنستے ہوئے کہا۔ منت کا دل دھک سے رہ گیا۔ ابھی تو اس نے شکر ادا کیا، آزاد ہوئی، جبکہ پلوشے نے پھر سے پلاننگ بنا دی تھی۔ دونوں بچوں کا عقیقہ بھی پلان کیا جا رہا تھا اور بینا تبسم اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ ناظرین، سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔